اے ایس وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز، جو دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا اور طاقتور راکٹ تھا، امریکی ریاست ٹیکساس میں قائم لانچ پیڈ سے چھوڑے جانے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گیا۔ مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح ٹیکساس کے مشرقی ساحل سے چھوڑے جانے والے بغیر عملے کے تجرباتی راکٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب تک کے سب سے بڑے تیار کردہ راکٹ نے پرواز کے 2 سے 3 منٹ کے بعد ہی بے قابو ہونا شروع کر دیا اور جلد ہی مختلف حصوں میں آگ بھڑکنے سے تباہ ہو گیا۔ ایلن مسک نے اس واقعے پر کہا ہے کہ ان کی کمپنی چند ماہ میں دوبارہ کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیس ایکس کے انجینئرز اب بھی جمعرات کے مشن کو ایک کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ وہ اکثر قبل از وقت تجربہ کرنا پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو توڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اگلی پرواز پر کام کرنے کے لیے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا۔ ایک دوسری اسٹار شپ تقریباً اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار شپ کی دلچسپ لانچ پر اسپیس ایکس ٹیم کو مبارک ہو۔ چند مہینوں میں اگلے ٹیسٹ کی لانچ کے لیے بہت کچھ سیکھا۔ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے ادارے جو امریکہ میں راکٹ لانچنگ کا لائسنس دیتا ہے نے کہا ہے کہ وہ ایک حادثے کی تحقیقات کی نگرانی کرے گا۔ ایک ترجمان نے کہا ہے کہ دوران پرواز ایک راکٹ کا تباہ ہو جانا عمومی بات ہے۔ ایلن مسک نے راکٹ لانچ سے پہلے توقعات کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صرف راکٹ کو زمین سے چھوڑنا اور اس دوران لانچ پیڈ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہ کرنا جیت سمجھا جائے گا۔ اسٹار شپ نے کامیابی سے اپنے لانچ پیڈ سے اڑان بھری اور خلیج میکسیکو کے اوپر تیز رفتاری پکڑی، لیکن اس کی اڑان بھرنے کے 1 منٹ کے دوران ہی یہ واضح ہو گیا کہ چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوں گی۔ جیسے جیسے راکٹ اوپر کی جانب بڑھتا گیا، یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ راکٹ کے نچلے حصے پر موجود 33 انجنوں میں سے 6 انجن بند ہو چکے تھے یا ان میں شعلے بھڑک چکے تھے، اور 3 منٹ تک پرواز کرنے کے دوران یہ بالکل واضح تھا کہ اب اس پرواز کا اختتام قریب ہے، کیونکہ اس موقع پر راکٹ کو نچلے حصے سے الگ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ در حقیقت اب بھی جڑے ہوئے تھے اور طے شدہ راستے سے ہٹ رہے تھے۔ راکٹ لانچ کے چوتھے منٹ میں اسٹار شپ کی بلندی کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر نیلے آسمان پر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ اسپیس ایکس کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے تجربے سے کامیابی اس سے ملتی ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور ہم نے آج راکٹ اور زمینی نظام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کی ہیں جو ہمیں اسٹار شپ کی مستقبل کی پروازوں میں بہتری لانے میں مدد کرے گی۔ اسٹار شپ کا سب سے اوپر والا حصہ، جسے جہاز بھی کہا جاتا ہے، نے پہلے چھوٹی اڑان بھری تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اسے نچلے حصے کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا۔ فروری میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بوسٹر، جیسے سپر ہیوی بوسٹر کہتے ہیں، جوڑا گیا تھا۔ تاہم اس وقت تجرباتی پرواز میں اس کے آدھے انجنوں کو ان کی آدھی صلاحیت پر چلایا گیا تھا۔ اگر وعدے کے مطابق جمعرات کو اسپیس ایکس نے اس راکٹ کو چھوڑنے کے لیے انجنوں کو 90% زور پر چلایا تھا، تو اس حصے کو تقریباً 70 میگا نیوٹن کے قریب طاقت دینی چاہیے تھی۔ اڑان بھرنے کے لیے یہ طاقت 60 اور 70 کے دہائی میں چاند پر بھیجے جانے والے خلائی جہاز سیٹرن 5 سے دگنی ہے۔ اسٹار شپ نے اگرچہ اپنا لانچ پیڈ تباہ نہیں کیا ہے، لیکن بعد ازاں جاری ہونے والی تصاویر میں یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ طاقتور اڑان نے لانچ پیڈ کے کنکریٹ کے فرش کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس مشن کا منصوبہ یہ تھا کہ اس خلائی جہاز کو زمین کے ایک مکمل چکر پر بھیجنا تھا، جس کا اختتام ہوائی کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الکاہل میں ہونا تھا۔ اس بات کی کوئی توقع نہیں تھی کہ خلائی جہاز یا سپر ہیوی برآمد ہو جائے گا۔ تاہم طویل مدتی یہ منصوبہ ہے کہ دونوں حصوں کو کامیابی سے زمین پر اتارا جائے، اس میں ایندھن بھرا جائے اور بار بار لانچ کیا جائے۔ اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ اور تبدیلی کا باعث ہوگا۔ اسٹار شپ 100 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا کر مدار میں پرواز کرنے کی ممکنہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اس تجربے میں کامیابی ملتی ہے تو خلائی سفر کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور یہ ایک زبردست مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ جی دوستو، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔